یہی خواجہ صاحب جو ہیں 2020 میں کیا ٹویٹ کر رہے تھے جی، مائک پومپیو کی تصویر، ملا عبدالغنی برادر کی تصویر تمہاری ہیں اور یہ اس وقت جو ہے طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا اور خدا ہمارا ہے۔ پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کتنا بجٹ لے جاتے ہیں، قوم کی ہڈیوں سے نوچ کے کھا گئے، یہ خواجہ آصف صاحب بتاتے ہیں۔ یہ باتیں نہیں کرتے تھے جب کراچی یونیورسٹی میں جی دھماکہ ہوا تھا اور ایک خاتون نے دھماکہ کیا تھا، تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ تب بھی وزیر دفاع ہوتے ہوئے بھی حالات کیوں ایسے ہوئے ہیں اس کی وجوہات بیان کر رہے تھے۔ آپ اس وقت مختلف آرمی چیف صاحب نے ایک شکوہ کیا، بلکہ دو ٹوک پیغام بھیجا ہے افغانستان کو کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے لیے استعمال ہو رہی ہے، پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے افغانستان سے کون سا شکوہ کیا ہے یا کون سا دو ٹوک پیغام دیا ہے؟ گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان میں فوجی جوانوں کی جو شہادتیں ہیں ان کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یوم میں ہم نے دیکھا کہ افواج پاکستان کے جو بہادر سپوت ہیں انہوں نے وطن کی نگرانی کے لیے جام شہادت نوش کیا، اور اب وزیر دفاع کا بھی یہ بیان اور آرمی چیف کا بیان، وزیر دفاع کا بیان میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کی حکومت میں اسمبلی میں آ کر ممبران کو بریفنگ دی اور افغانستان سے ٹی ٹی پی کو پاکستان لا کر بسانے کے فوائد بتائے، اور پھر اب انہوں نے پتہ نہیں جزاروں کو لے آئے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ لوگ آج روزانہ شہید ہونے والوں کے وارثوں کو بھی کچھ بتائیں۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے 2018 میں عمران خان کا پروڈکٹ لانچ کیا اور اس پروڈکٹ نے قوم کو 9 مئی کا منحوس دن دکھایا، اور پھر 4 سال یہ گارنٹی کیا کہ وطن عزیز ہر لحاظ سے تباہی کا شکار ہو جائے۔ اللہ شہداء کے لواحقین کے شہداء کے خون کے صدقے اس پاک سرزمین کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ آمین خواجہ صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ یہی خواجہ صاحب جو ہیں یہ 2020 میں کیا ٹویٹ کر رہے تھے، مائک پومپیو کی تصویر، ملا عبدالغنی برادر کی تصویر تمہاری ہیں، اور یہ اس وقت جو ہے وہ منظر بھوپالی صاحب کا جو شعر ہے وہ ہمیں لکھ کے دکھا رہے تھے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ تو یہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ بالکل، خواجہ آصف صاحب جو ہیں اب یہ جو 9 مئی کر رہے ہیں، پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے میں کون سا سیاستدان ہے جس نے ہر لمحہ ہر لحظہ پاک فوج پہ حملہ کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ تو خواجہ آصف ہی ہے نا۔ کیا بتاتے ہو، 48 انہوں نے کیا، 48 ہارے، 65 ہارے، 71 ہارے، 95 ہارے، بالکل جوائے کے ساتھ۔ اور خواجہ صاحب جو ہیں پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کتنا بجٹ لے جاتے ہیں، قوم کی ہڈیوں سے نوچ کے کھا گئے، یہ خواجہ آصف صاحب بتاتے ہیں ہمیں۔ اور وہی خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ اب ہمیں مسلسل 9 مئی کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس اگر آپ کی کارکردگی بتانے کو بہت کچھ ہو نا تو آپ وہ بتاتے ہیں، لیکن آپ کے پاس بتانے کو 9 مئی ہو تو پھر آپ وہی بتائیں گے۔ بالکل وہی بتائیں گے۔ تو خواجہ آصف صاحب جو ہے اب اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں، میں نے بھی اسی را میں آ کر باقاعدہ جو ہے کر دیا۔ تو خواجہ آصف صاحب یہ باتیں آج کر رہے ہیں، اس سے پہلے خواجہ صاحب یہ باتیں نہیں کرتے تھے جب کراچی یونیورسٹی میں دھماکہ ہوا تھا اور ایک خاتون نے دھماکہ کیا تھا، تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ تب بھی وزیر دفاع ہوتے ہوئے بھی حالات کیوں ایسے ہوئے ہیں اس کی وجوہات بیان کر رہے تھے، اور وہ جو بلوچستان میں افواج سے لڑنے والے ہیں ان کی ایڈوکیسی کر رہے تھے۔ خواجہ صاحب وزیر دفاع ہوتے ہوئے بھی باقاعدہ فوج پہ حملہ کر چکے ہیں۔ آپ اس وقت مختلف آرمی چیف صاحب نے ایک شکوہ کیا، بلکہ دو ٹوک پیغام بھیجا ہے افغانستان کو کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے لیے استعمال ہو رہی ہے، پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو اس کا ذرا دیکھ لیں، اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا بھی انہوں نے اندیا دیا۔ جی بالکل، وہ کوئٹہ پہنچے تھے ایران کے دورے سے پہلے، تو چیف صاحب نے جو یوب کا سانحہ ہوا اس میں جو حملہ ہوا، اس میں جن لوگوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے زخم اٹھائے تو چیف صاحب ان کی عیادت کے لیے گئے تھے، اور جو لوگ شہید ہوئے تو وہ ان کے دوستوں سے، آرمی والے دوستوں سے ہی کوئٹہ میں انہوں نے ملاقات کی تھی۔ تو آرمی چیف صاحب جو ہیں
وہ اب افغانستان کے حالات پر بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور یہ ہو رہا ہے. جی تو ہماری جو اور جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے تو اس میں ذرا سی تیزی بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ابھی جو ایک سیریز آف ایونٹس ہوئے ہیں پاک فوج کے جوانوں کے خلاف ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. اچھا عمران خان کی حکومت میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے، مگر یہ طالبان حکومت آنے کے بعد جب یہ ہمارے ہاں حکومت آ گئی، حکومت کے طالبوں کی حکومت، جی تو یہ لوگ پتہ نہیں اپنی پالیسی میں کیا لے کر آئے ایسا کہ پھر یہ بڑھے ہیں، مسلسل یہ واقعات بڑھے ہیں، یہ شہادتیں مسلسل. دہشت گردی کا حل کیا ہے؟ مطلب جو دہشت گردی اس کا آپریشن حل ہے یا پھر مذاکرات؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ پالیسی جو ہے نا اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے اور پالیسی حالات کے مطابق بنائی جاتی ہے. تو ہمیں ان لوگوں سے اس وقت کے حالات کس پالیسی کے متقاضی ہیں؟ یہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ پالیسی کے متقاضی ہیں. یعنی ایسے ایریاز جہاں پر وہ پاکٹس کے جو ڈسٹربنس پیدا کر رہی ہیں وہ کم ہیں تو وہاں ایک الگ حکمت عملی ہوگی، جہاں زیادہ ہیں وہاں ایک الگ حکمت عملی ہوگی. تو یہ پرسن ٹو پرسن، ایریا ٹو ایریا ویری کرتی ہے یہ پالیسی. تو یہ اسی حساب سے پالیسی اچھا ہمیں افغان حکومت سے اس کی بات کرنی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے. وہاں سے مسلسل ہماری حدود میں راکٹ گر رہے ہیں، وہاں سے ہماری حدود میں گولیاں آ رہی ہیں اور لوگ جام شہادت نوش کر رہے ہیں. تو یہ بات تو ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے. لیکن کہاں ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہاں تنازع پھنسا ہوا ہے کہ پاکستانی حکومت سے ناراضی ہے یا پھر طالبان ہی خود کرنا چاہتے ہیں، اس کرنا ہے؟ دیکھیے طالبان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں وہ حکومت پاکستان سے ناراضی کی وجہ سے ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے. تو حکومت پاکستان کی پالیسیز میں کیا ہوا ہے؟ اچھا یہ ٹی ٹی پی اور یا افغان طالبان، وہاں سے تو اب ٹی ٹی پی بھی استعمال ہو رہی ہے اور ٹی ٹی پی کے موجودہ افغان طالبان سے برے تعلقات نہیں ہیں. تو ان کے لیے وہاں پر بیٹھ کر یہاں حملے کرنا مشکل کام نہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کا اس حکومت کو جواب نکالنا ہوگا. لیکن کیا کرنا چاہیے بلاول بھٹو صاحب کو؟ بلاول بھٹو صاحب سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ افغانستان کا دورہ کریں، انہوں نے نہیں کیا تھا. ابھی انہیں افغانستان کا دورہ کر لینا چاہیے. وہ سرکاری دورہ کر کے آتے ہیں جاپان سے، پتہ نہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں امریکہ نجی دورے پر. تو یہ مسلسل جاری ہے نا. میرا یہ خیال ہے کہ بلاول صاحب افغانستان جائیں، جا کر وہاں پر ان معاملات کو اٹھائیں، یہ ایشوز ریزالو ہوں تو پاکستان کے لیے بہتر ہے. ورنہ ہو کیا رہا ہے، ہمارے جوان جو وہاں پر کھڑے ہوئے اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں. ناظرین یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.